بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن کے سلسلے میں ہم نے PIL سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، اس کے بعد سے تمام مولوی حضرات اہل سنت ہو یا شیعوں کے مولانا ہو، وہ مسلسل ہمارے سلسلے میں کمنٹس دھرنے پر نشر اور ہم سے اپنی پرانی دشمنی نکالنے میں آمادہ ہے۔ میں صرف ان سے یہی کہنا چاہوں گا، خصوصی طور پہ اپنے شیعہ علماء کرام سے، کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی آپ تقریروں میں بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے بخاری میں، ہم نے سپریم کورٹ میں جو یاچکا ڈالی ہے، PIL ڈالی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں ہم نے بخاری کو کوٹ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو اعتراض کے قابل ہے۔ تمام اہل سنت مولوی حضرات کو اور تمام شیعوں کے ملاؤں کو اس میں ہم نے پارٹی بنایا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اب معاملہ قانون کی چوکھٹ پر ہے تو اپنا صحیح جواب وہاں پیش کرے۔ دھرنے، پردرشن، میرے سر کو قلم کرنے کے انعامات یا ظلم و زیادتی کے پیغامات جو دے کر اپنے اسلام کو پہچنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی تو میرا سوال ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اگر کہ دیکھیے، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک صاف وضاحت ہم کر دیں، جو میں نے بخاری سے اور قرآن مجید کو پڑھ کے حاصل کی ہے۔ اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید رسول اللہ کے اوپر رفتہ رفتہ آتا رہا، میسیجز آتے رہے، وہ قرآن مجید کو پبلک میں دیتے رہے کہ بھئی یہ اللہ کا میسیج ہے، یہ اللہ کا میسیج ہے۔ اس وقت کوئی لکھتا نہیں تھا، لوگ اسے یاد رکھتے تھے، اپنے گھروں کی دیواروں میں لکھ لیتے، یعنی کہ قرآن کی شکل میں کوئی کتاب رسول کے زمانے میں نہیں لکھی جا رہی تھی۔ اور رسول کے انتقال کے بعد جب ابو بکر پہلا خلیفہ بنا تو اس نے ہونے والے دوسرے خلیفہ عمر سے بات چیت کر کے یہ طے کیا کہ ہم ان قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کرائیں گے اور اکٹھا کرا کر اس کو ایک کتابی شکل دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے، جس کے لیے انہوں نے بخاری میں پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ صرف 4 لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں، کہ صرف 4 لوگ قرآن شریف کے بارے میں رسول کے انتقال کے بعد جانتے تھے، مکمل طور پر جانتے تھے۔ اس میں مولا علی کا نام نہیں ہے۔ مولا علی جو ان کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، معاذ اللہ وہ قرآن مجید جانتے نہیں تھے۔ بخاری میں صرف 4 لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی سے ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا، یعنی کہ کلیکٹ کروایا، اور کلیکٹ کرا کے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا، اور وہ ابو بکر کے زمانے میں چلا اور عمر کے زمانے میں چلا۔ انہی نے اس کو پبلکلی نہیں جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید اس عمر کے مرنے کے بعد حفصہ کے گھر میں رکھ دیا گیا، جو پروفٹ محمد کی 4تھی بیوی تھی۔ اس کے بعد دور عثمان آیا۔ دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں، تو عثمان نے حفصہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر اور عثمان نے لکھوایا تھا۔ منگوایا اور منگوا کر
اس کی 4 جلد کروائی، کاپیاں کروائی، اور وہ حفصہ کا قرآن مجید حفصہ کو واپس کر دیا، اور ان 4 قرآن مجید کو رائج کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ جلا دے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو جلانے کا حکم دینے والا تیسرا خلیفہ عثمان تھا۔ اور کتابی شکل میں جو لوگ اس وقت بھرم پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتابی شکل میں قرآن آیا اور اعتراض ہو رہا، نہیں، کتابی شکل میں آیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوتا۔ رسول آیتیں بیان کرتے گئے، اس کے بعد آیتوں کو اکٹھا بعد میں رسول کے مرنے کے بعد میں آیتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی۔ اب جمع کرنے والے کون تھے؟ کیا وہ آل رسول تھے؟ نہیں، صحابیوں میں سے تھے۔ آل رسول حضرت علی علیہ السلام جب اپنا قرآن عمر کے دربار میں، ابو بکر کے دربار میں لے کے گئے، جب قرآن ڈھونڈا جا رہا تھا تو انہوں نے اس قرآن کو منع کر دیا کہ ہم کو حضرت علی کا قرآن نہیں چاہیے۔ ہم نے تمام مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جو قرآن حضرت علی دینے گئے تھے، جو خلیفاؤں نے وہ قرآن نہیں لیا، وہ قرآن اب جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر کہ وہ قرآن جو امام علی کا ہے اور وہ آخری جو ہمارے امام ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ظہور کریں گے، تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو اس قرآن میں غلط ہے، تبھی تو وہ صحیح قرآن لائیں گے۔ یا تو یہ عقیدہ غلط ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ قرآن غلط ہے۔ قرآن کو لکھنے والے 3 خلیفہ اور پبلش کرنے والے 3 خلیفہ اور اس پہ قرآن کی مہر لگانے والے 3 خلیفہ، اور ان تینوں خلیفاؤں نے اس قرآن مجید کو جاری کیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کتاب عثمانی جس کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب عثمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ عثمان نے اس کو جاری کیا تھا۔ اگر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کے بعد یہ سب واقعہ ہوا ہے، تو آل رسول نے کبھی بھی اس پر کوئی نکتہ چنتی نہیں کی، اس پر کوئی آبجیکشنز نہیں کیے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ آبجیکشنز کرنے والے؟ بہت سی ایسی مصلحتیں تھیں مولا علی کے زمانے میں جس کو مصلحتاً انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اگر کہ جو عثمان نے قرآن جاری کیا تھا، اگر کہ اس قرآن کو رائج کر دیا جاتا، جاری کر دیا گیا تھا، اس کو حضرت علی روک دیتے اور جو ان کے پاس قرآن تھا اس کو جاری کرتے، تو اسلام میں 2 قرآن ہو جاتے۔ سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت علی نے اپنے حق کو مارتے ہوئے ان خلیفاؤں کے قرآن کو پر کوئی آپتی نہیں کی اور اسی کو قرآن مان لیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل قرآن غلط ہے، ان کی کچھ آیتیں کیونکہ یہ سیدھے نہیں آئی ہیں، رسول نے لکھی بھی نہیں ہے، رسول کے خاندان سے لی بھی نہیں گئی ہیں، یہ خلیفاؤں نے لکھوائی ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو رہی ہو تو ہم اس پر شک کر کے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خلیفاؤں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہم معاذ اللہ رسول سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان خلیفاؤں سے سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر کہ یہ بات کہی جائے کہ آل رسول نے اس بات کو کبھی خود توجہ نہیں دی یا کبھی خود اس پر اعتراض نہیں کیا، تو میں تمام شیعہ مولویوں، تمام شیعہ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعتراض تو انہی نے خلیفاؤں پہ بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے خلیفہ چن کے آ گئے، رسول کی میت پڑی رہی، اس پہ شرکت نہیں کی اور چناؤ کر کے چن لیے گئے۔ دوسرے خلیفہ بھی بن گئے، تیسرے خلیفہ بھی بنا لیے گئے۔
चौथे नंबर पर हजरत अली का नाम लाया गया। उन्होंने चौथा नंबर कबूल किया, जबकि उनको पहला खलीफा रसूल डिक्लेयर करके गए थे। लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उन्होंने इतराज नहीं किया। तो फिर हम लोगों को चाहिए कि पहले हम तीनों खलीफाओं को माने, फिर चौथे खलीफा हजरत अली को माने, और फिर पहले इमाम हसन से शुरू करें, दूसरे इमाम हम इमाम हुसैन को माने, पहले खलीफाओं को माने, क्योंकि हमारे इमामों ने कभी उन पर एतराज नहीं किया, तो हमको भी मानना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, शिया मौलवियों से हम तवज्जो फरमा रहे, शिया मौलवियों की हम तवज्जो चाहते, बड़े शर्म की बात है। आज तुम उन शहजादी के कातलों की पैरोकारी कर रहे हो, आज तुम उन जालिमों की पैरोकारी कर रहे हो जिन्होंने शहजादी के घर में आग भी लगाई है, शहजादी की मिल्कियत भी छीनी है, आज उनकी पैरवी कर रहे हो। कुरान मजीद के सिलसिले में मैंने बात क्या कह दी, आपने हमारी जबान काटने के लिए, हमारा गर्दन काटने के लिए, हमको इस्लाम से बेदखल करने के लिए तमामों फतवे दे दिए। आज हमारे शिया भाई ज्यादा तादाद में जोशीले हो गए हैं और वो ज्यादा तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्या नहीं मालूम कि किसकी पैरोकारी में जा रहे हो? उमर, अबू बकर, उस्मान की पैरोकारी में जा रहे हो। जिस पर तुम्हारा अकीदा लानत भेजने का है, तुम उसकी पैरोकारी में जा रहे हो। कुरान तो एक आड़ की बात है, और कुरान के सिलसिले में जो मैंने बातें कही हैं वो जायज बातें इसलिए है कि कुरान में दो तरह की आयतें मिलती है, एक इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती हैं और एक इंसानियत के लिए बुरे संदेश देती हैं। हमने यही बात कही है, जो इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती हैं वो तो अल्लाह के संदेश है, लेकिन अल्लाह इंसानियत के लिए खराब, बेतुके, जुल्म जाती से भरे कोई भी कलाम नहीं कर सकता। ये मेरा अकीदा है, मेरे अल्लाह का अकीदा है। हम अपने अल्लाह के ऊपर अकीदा रखते हैं, अपने रसूल पर अकीदा रखते हैं, और उनके जरिए जो कुरान मजीद की आयतें उतारी गई उस पर अकीदा रखते हैं, लेकिन किताब उस्मानी पर चैलेंज करते हैं। यह साजिशन किताब उस्मानी को तैयार किया गया। इन्हीं किताब उस्मानी की आयतों से हमारे इमामों के सल कलम करने के फतवे जारी हुए हैं। हमारे इमामों को जेल में रखा गया है इन कुरानी आयतों का बेस बनाकर। हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 1400 साल पहले अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब है इस हक की बात की आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। हम कब तक इनके तलवे चाटते रहेंगे? आज भी हम इन्हीं कुरान की आयतों के तहत पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं। हम गैर मुस्लिम सब कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में बुरी तरह काटे जा रहे हैं, और इसी कुरान के हवाले से काटे जा रहे हैं। कुरान एक वो किताब है जो छोटे मोटे इंसान की या किसी छोटे मोटे आलिम की नहीं है, यह अल्लाह की किताब है। अल्लाह जब बंदों से कलाम करता है तो अपनी उस लैंग्वेज में कलाम करता है, अपने उन विचारों के साथ में कलाम करता है जो पूरे इंसानों के लिए हो। खास करके कुछ लोगों के लिए फेवर में हो, खास करके कुछ लोगों के लिए खिलाफत में। हमारा अल्लाह ऐसी दोहरी नीति अपना नहीं सकता। लाओ मौला अली का कुरान। हम तो कहते हैं, चलिए मैं रिट वापस लेता हूं, हम चैलेंज करते हैं शिया मौलवी हजरात से, आलिम दीन से, जो 26 आयतों के सिलसिले में हमने रिट दाखिल की है। अगर उन 26 आयतों का अमल आले रसूल ने, यानी कि पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक, अपनी जिंदगी में उन्हीं ने उसको करके दिखाया हो, अपनी अमलिया जिंदगी में उस पर उन लोगों ने उस पर अपने को अपने से जोड़ते हुए कोई अमल किया हो और किताब में लिखा हो, हमको ला के दो,
ہم آج اس PIL کو واپس کریں گے۔ قرآن مجید ہم اہل بیت کو کہتے ہیں بولتا قرآن ہے۔ جو قرآن بول رہا ہے وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو قرآن خاموش ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اس سے تم یہ امید رکھ رہے ہو کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے۔ اعتراض تب نہیں تھا جب رسول لکھتے تھے، اعتراض تب نہیں تھا جب اللہ کی طرف سے آتی، اعتراض اس لیے ہے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے خلیفہ تھے، ڈھونڈوانے والے خلیفہ تھے، ہم لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا تھا۔ آج ان کے مرچیں اسی لیے لگی ہے کہ ان کی سازش پکڑی جا رہی ہے۔ انہی نے خاکہ کھینچا تھا دنیا میں انسانی آتنکواد کو پیدا کر کے اور پوری دنیا پر چڑھائی کر دینے کا، پوری دنیا میں قتل و عام کر دینے کا۔ اس کا سہارا انہی نے قرآن شریف میں چھوٹی چھوٹی سورے ڈال کر، چھوٹی چھوٹی آیتیں ڈال کر لیا ہے۔ ہم ان آیتوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ راشٹر کے ہت میں نہیں ہے، اس سے راشٹر کو نقصان ہے، ہماری دیش کی سرکشا کو نقصان ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو نقصان ہے۔ تو لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے۔ جس کو اعتراض کرنا ہے سپریم کورٹ میں جا کر داخل یاچکا میں اپنا حلف نامہ لگائے اور اعتراض کرے۔ ہمارے وکیل بھی رہیں گے، ہم اعتراض کا جواب دیں گے، لیکن دھرنے، پردرشن، لوگوں کو گمراہ کرنا کہ وسیم رضوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہاں سے لے کے پاکستان کر کے وہ چھوٹے چھوٹے ملا جو مجلس رکھ کے آتے ہیں اور ممبروں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جن کو علم کے بارے میں ABCD نہیں معلوم، یہ زٹو طوطے آج قرآن مجید قوم کو سمجھائیں گے؟ ان کو چاہیے کہ شیعت جو ایسا ایک فرقہ ہے جو آل رسول پر جان دیتا ہے، اس میں یہ خلافت